رب قدیر جل جلالہ نے سورہ کوثر کی ابتدائی آیت کے اندر ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، سبحان اللہ، بے شک ہم نے تم کو کوثر عطا کیا۔ اب زندگی رہی تو انشاءاللہ العظیم میں کوثر پر تفصیلی گفتگو کروں گا، اور اللہ نے چاہا تو اس سورہ مبارکہ کے مختلف گوشوں پر آپ کے سامنے بات کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ کوئی بھی چیز میرے مولا نے جو حضور کو عطا فرمائی وہ مختصر نہیں عطا فرمائی، ہر چیز عطا فرمائی تو ہر چیز کا خزانہ عطا فرمایا، خیر کثیر، علم دیا تو بے حساب، سخاوت دی تو بے حساب، عقل دی تو بے حساب، دولت دی تو بے حساب، کوئی بھی چیز مختصر نہیں عطا فرمائی، بلکہ میرے مولا نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ بھی دیا بے شک وہ کثیر عطا فرمایا، کثیر عطا فرمایا۔ اب جب اتنا بڑا انعام اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ عز و جل نے فرمایا تو ظاہر سی بات ہے کہ خود رب قدیر جل جلالہ نے نعمت کے ملنے پر شکرانے کا حکم عطا فرمایا ہے کہ جب بھی تمہیں کوئی نعمت ملے تو اپنے منعم حقیقی اپنے رب قدیر جل جلالہ کا شکر بجا لاؤ۔ بے شک تو جب رب قدیر جل جلالہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر عطا فرمایا تو اب رب قدیر نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے شکرانے کے طور پر فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور اپنے رب کے لیے قربانی دو۔ قربانی بے شک جو واجب ہے اس کے وجوب پر جو علماء دلیل پیش کرتے ہیں وہ دلیل اسی سورہ مبارکہ کی اس آیہ مبارکہ سے دلیل پیش کرتے ہیں۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ نعمتوں کے ملنے پر قربانی کرنا، نعمتوں کے ملنے پر نماز ادا کرنا، یہ اللہ رب العزت جل جلالہ کو پسند ہے۔ اب یہ قربانی تو خاص عید الاضحیٰ کی جو ہم کرتے ہیں، اس قربانی سے متعلق اس کی دلیل پیش کی جاتی ہے، اور دوسرے اینگل سے دیکھیں تو اولاد بھی اللہ کی نعمت ہے نا، ہے کہ نہیں بتائیں آپ؟ تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ عقیقہ کرتے ہیں تو قربانی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بتائیے، عقیقے میں ہم قربانی کرتے ہیں نا، لیکن یہ قربانی الگ ہے، وہ قربانی الگ ہے، اس کو ذہن میں رکھیں آپ۔ عقیقہ آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو عید الاضحیٰ کی قربانی ہے یہ خاص طور پر ایام نحر کے اندر جو کی جانے والی قربانی ہے، یہ قربانی جس پر واجب ہے اس کو ان دنوں کے علاوہ کسی اور دن کے اندر قربانی وہ نہیں کر سکتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رب قدیر جل جلالہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کا حکم عطا فرمایا، بے شک اور جب رب قدیر جل جلالہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قربانی جب کی تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا ما ہی الاضحیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او کما قال، یہ قربانی کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت مبارکہ ہے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جو اپنے لخت جگر کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے حکم پر جو قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے تھے، اس عمل کی یادگار اور اس عمل کو زندہ رکھنے کے لیے پروردگار جل جلالہ نے صاحب استطاعت اور صاحب نصاب پر قربانی کو واجب قرار دیا۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور آپ جانتے ہیں یہ قربانی کا عمل معمولی عمل نہیں ہے، اور لفظ قربان جو ہے یہ بھی قرآن مقدس میں آیا، اس کے معنی اللہ کے قرب کے آتے ہیں۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص قربانی کے دنوں میں قربانی کرتا ہے تو جانور کے خون کے زمین پر گرنے سے پہلے قربانی کرنے والے کی اللہ مغفرت فرما دیا کرتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ عمل اللہ رب العزت جل جلالہ کو کتنا پسند اور کتنا محبوب ہے۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عظمت پر قربان جائیے، ان کے مقام و مرتبے پر قربان جائیے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ضعیفی کی عمر میں اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ کے اندر اولاد کی تمنا کی تھی اور عرض کیا تھا رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ضعیفی میں، بڑھاپے میں حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل میں اللہ نے بیٹا عطا فرمایا۔ آپ ذرا سوچو اور اندازہ لگاؤ، تھوڑی سی توجہ میں آپ کے دل و دماغ کی چاہوں گا اور چاہوں گا کہ مکمل توجہ سے اس بات کو سماعت فرمائیں۔ دنیا کا ہر باپ بیٹے کی تمنا اس لیے کرتا ہے کہ بیٹا بڑھاپے کا سہارا بنے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مر جاؤں گا تو بیٹا ہوگا تو بیٹے کا کاندھا نصیب ہوگا۔ بعض لوگ یہ تمنا کرتے ہیں کہ جب بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچنے کے بعد کمانے کے لائق نہ رہوں گا تو میرا بیٹا مجھے کما کر کے کھلائے گا۔ یہ ساری آرزویں ایک بیٹے سے وابستہ ہو جاتی ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ضعیفی میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بیٹا عطا فرمایا تو آپ کی امیدیں بھی اس سے وابستہ ہونی چاہیے تھی۔ سبحان اللہ۔ لیکن میرا مولا چونکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو تاج خلیلی عطا فرما چکا تو دنیا کو یہ بتانا بھی مقصود تھا کہ دنیا والوں، جسے میں نے خلیل بنایا ہے وہ خلیل سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت اور کسی پر بھروسہ کرتا ہے تو صرف مجھ سے محبت اور مجھ پر بھروسہ کرتا ہے۔ اور دکھانے کے لیے دنیا کو، مقام ابراہیم کو، رب قدیر نے اپنے خلیل کو خواب میں حکم عطا فرمایا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نبی کا خواب بھی وحی الہی ہوا کرتا ہے۔ نبی کا خواب ہمارے خوابوں کی طرح نہیں ہوتا۔ اگر خواب بھی وہ کوئی دیکھ لیں تو وہ خواب بھی وحی الہی ہوا کرتا ہے۔ یہاں یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ کوئی بھی نبی اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کہتے، نبی جو بھی کہتے ہیں وہ اللہ عز و جل کی منشا کے مطابق کہا کرتے ہیں۔ اب جب بچہ 7 سال کا ہو گیا، 9 سال کا کم و بیش ہو گیا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام، تب رب قدیر جل جلالہ نے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت جب ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 سال کی تھی اور بعض روایت میں کہ 120 سال کی تھی، تب جا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اب آپ مجھے بتائیں، ضعیفی میں بیٹا ہے اور بیٹا خانہ کعبہ کی تعمیر میں مدد کر رہا ہے اور بیٹا ساتھ دے رہا ہے، اب اس بیٹے کی عمر جب 7 یا 9 سال کی ہو اور میرا مولا فرمائے کہ تمہارے بیٹے کو ذبح کر دو، تو آپ دیکھیں اور غور کریں کہ ایک باپ کا کلیجہ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلانے کے لیے کیسے تیار ہوگا اور باپ کیسے چاہے گا۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن میں حاضر ہیں اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی خوشی منا رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس قوم نے جہاں بہت ساری غلطیاں کی ہیں وہاں پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس قوم نے جہاں بہت ساری غلطیاں کی ہیں وہاں پر ایک سب سے بڑی غلطی اس قوم نے یہ بھی کی ہے کہ رسوم کی طرف اور رسومات کی طرف توجہ بڑھ گئی اور روح سے اس کی توجہ ہٹ گئی۔ آپ دیکھیں اس وقت نماز پڑھنے والوں کی تعداد کم نہیں ہے، لیکن بہت سارے نمازی ایسے ملیں گے جو نماز بھی پڑھتے ہیں اور بے حیائی بھی کرتے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے والوں کی تعداد کم نہیں ہے، لیکن ماہ رمضان کے گزر جانے کے بعد تقویٰ کے تاکہ نقطے تک بھی پہنچتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے۔ حاجیوں کی تعداد کم نہیں ہے، لیکن حج سے پلٹنے کے بعد ان کی زندگی میں کوئی انقلاب خاص طور پر نظر نہیں آتا الا ماشاءاللہ۔
وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ہر عبادت کے مقصد کو فراموش کر دیا کہ اللہ نے نماز کیوں فرض فرمائی نہیں معلوم، روزے کیوں فرض فرمائے نہیں معلوم، حج کیوں فرض فرمایا نہیں معلوم۔ بالکل اسی طریقے سے ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک مناتے ہیں، لیکن اللہ نے حضور کو بھیجا کیوں، مقصد نہیں معلوم۔ آج میں اسی کو تھوڑا سا سمجھاؤں گا تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی کا سب سے بڑا خراج عقیدت کیا ہے، تاکہ ہم اپنی زندگی میں انقلاب لا سکیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا سکیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ نے جتنے بھی رسول اس فرش گیتی پر بھیجے، مقصد بیان فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے رسول نہیں بھیجے مگر اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے، ان کی بات مانی جائے۔ جتنے رسول بھی اللہ عز و جل نے بھیجے، ان رسولوں کو بھیجنے کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ اس رسول پر ایمان بھی لایا جائے اور اس رسول کی اطاعت بھی کی جائے، رسول کی فرما برداری بھی کی جائے۔ آج اگر امت مسلمہ کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو بڑے تعجب کے ساتھ اور بڑے افسوس کے ساتھ ہمیں یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اطاعت کا جوہر امت مسلمہ سے نکل چکا، نافرمانی کٹ کٹ کے بھر چکی ہے۔ جن چیزوں سے اللہ کے رسول نے روکا وہ آج کا مسلمان کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور جن چیزوں کو کرنے کا اللہ کے رسول نے حکم دیا اس سے روگردانی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا، زبان تو دعویٰ کر رہی ہے محبت رسول کی، محبت رسول کا دعویٰ کر رہی ہے، لیکن کردار کسی اور چیز کی گواہی دے رہا ہے، عادتیں کسی اور چیز کی گواہی دے رہی ہیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، صحابہ کی حیات طیبہ اٹھا کر دیکھو، تابعین کی حیات طیبہ اٹھا کر دیکھو، اولیاء کاملین کی حیات طیبہ کو دیکھو، علماء ربانی جن کی حیات طیبہ اٹھا کر دیکھو، تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ کبھی انہیں بتانے کی ضرورت نہیں پڑی کہ میں غلام رسول ہوں، ان کا کردار بتاتا تھا۔ یہ عشق مصطفیٰ میں ڈوبا ہوا جا رہا ہے، یہ رسول اعظم کا شہدائی جا رہا ہے۔ آئیے میں تھوڑا سا سمجھاؤں تاکہ سمجھ میں اچھی طریقے سے بات آ سکے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمارے ہی رسول نہیں ہیں، وہ زمین کے بھی رسول ہیں، وہ آسمان کے بھی رسول ہیں، وہ سورج کے بھی رسول ہیں، وہ چاند کے بھی رسول ہیں، وہ درخت کے بھی رسول ہیں، وہ شجر و حجر کے بھی رسول ہیں، وہ سب کے رسول ہیں۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ارسلت الی الخلق کافہ، ایک مقام پر حضور نے فرمایا، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر کے حاضر ہوا ہوں۔ پتہ چلا حضور زمین کے بھی رسول ہیں، حضور آسمان کے بھی رسول ہیں، حضور چاند کے بھی رسول ہیں، حضور سورج کے بھی رسول ہیں، حضور دریا کے بھی رسول ہیں، سب کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسول۔ لیکن جب سیرت رسول کا مطالعہ کرتے ہیں تو آنکھ دنگ رہ جاتی ہے۔ پورے احادیث کے ذخیرے کو اٹھا کر کے دیکھو تو پتہ چلے گا، کبھی حضور سورج کے لیے نہیں روئے، کبھی حضور چاند کے لیے نہیں روئے، کبھی حضور پتھر کے لیے نہیں روئے، کبھی حضور زمین کے لیے نہیں روئے، کبھی حضور دریا کے لیے نہیں روئے، کبھی حضور درخت کے لیے نہیں روئے، حضور کسی کے لیے نہیں روئے۔ روئے تو کس کے لیے؟ اپنی امت کے لیے روئے، اپنے امتیوں کے لیے سرکار روئے۔ لیکن فرق سمجھو اور تھوڑا سا غور کرنے کی کوشش کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سورج کے لیے حضور نہیں روئے، لیکن اشارہ کیا تو پلٹ کر کے آ گیا۔ چاند کے لیے حضور نہیں روئے، اشارہ کیا خوبصورتی نہیں دیکھی، چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، اشارے کو سمجھ گیا، دو ٹکڑے اپنا سینہ شق کر دیا۔ درخت کے لیے حضور نہیں روئے، حکم دیا، وجد کے اندر دوڑتا ہوا قدم ناز مصطفیٰ پر آ گیا۔ آپ ذرا دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کو حکم دیتے ہیں تو پہاڑ حضور کی اطاعت کرتا ہے۔ مسلمانوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، ساری مخلوق تو حضور کی اطاعت کرتی ہے، جن کے لیے حضور نہیں روئے وہ تو حضور کی بات مانے، اور جن کے لیے حضور اتنا روئے، اتنا روئے، اتنا روئے کہ میرے امام کہہ اٹھے، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دی۔ جن کے لیے حضور روئے
وہ امتی آج حضور کے ارشاد کے خلاف عمل کر، اور جن کے لیے نہیں روئے انہیں حکم بھی نہیں دیتے، صرف اشارہ کر، تو اشارے پر اپنا سینہ شک کر۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کتنا روئے، کتنے آہو بکا کیے، ذرا سیرت اٹھا کر دیکھو، احادیث کے ذخیرے کو اٹھا کر دیکھو تو پتہ چلے گا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف فرما ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ اسی گفتگو کے دوران اچانک آسمان پر بجلی کڑکی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تنہا چھوڑا اور حضور دالان میں ٹہلنے لگے۔ ام المؤمنین کو حیرت ہوئی، کڑکی تو بجلی ہے لیکن حضور دوڑ کیوں رہے ہیں، حضور چل کیوں رہے ہیں، حضور نے مجھے چھوڑ دیا اور بے قراری کے اندر حضور کیوں نظر آ رہے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد جب بجلی نے کڑکنا بند کیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تبسم نمایاں ہوا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ بڑے اچھے موڈ میں گفتگو کر رہے تھے، اچانک بجلی کے کڑکنے کی آواز کو سن کر آپ مجھے چھوڑ کر چلنے کیوں لگ گئے؟ آپ کے چہرے پر غم کے آثار نمایاں کیوں ہوئے؟ آپ کا چہرہ افسردہ کیوں ہو گیا؟ آپ رنج و غم میں گرفتار کیوں ہو گئے؟ ارشاد فرماتے ہیں، عائشہ میں تجھے کیا بتاؤں، جب آسمان سے بجلی کڑکنے لگی معاً مجھے خیال آیا کہ کہیں میرے امتیوں کے گناہوں کی وجہ سے اللہ کی طرف سے کوئی عذاب تو نازل ہونے والا نہیں، بس اس وجہ سے میں تڑپ گیا اور میں تمہیں چھوڑ کر چلنا شروع کر دیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، بجلی کی کڑک کو سن کر جو رسول ہمارے لیے بے قرار ہو جائیں، آج اس رسول کا امتی نمازیں چھوڑ رہا ہے، آج اس رسول کا امتی زنا کر رہا ہے، آج اس رسول کا امتی آوارہ گردی کر رہا ہے، آج اس رسول کا امتی شریعت و سنت کے خلاف زندگی گزار رہا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہی محبت کی دلیل ہے؟ کیا یہی عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل ہے؟ زباں پر نغمے دیکھیں تو آپ خود گانے ملیں گے، زباں پر درود شریف کی قلت نظر آئے گی، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اس وقت امت مسلمہ کا حال یہ ہے کہ تباہی کے اس گڑھے تک پہنچ چکی ہے کہ جس رسول کے صدقے میں تباہی سے نجات ملتی، اس رسول کے بارے میں یہ قوم کچھ بھی نہیں جانتی کہ اپنی ماؤں کے نام، اپنی ماؤں کے نام، اس لیے کہ ساری امہات المؤمنین، ہم پوچھو مسلمان نہیں معلوم اس قوم کو کیا وجہ تھی کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اتنی والہانہ عقیدت رکھتے تھے اور حضور ہی کی عقیدت کا چراغ لوگوں کے سینوں میں روشن کرتے تھے۔ ایک شعر بڑا لوگوں کی زبان پر ہے اور جب یہ شعر پڑھا جاتا ہے لوگ جھوم جاتے ہیں، پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ وہ شعر کون سا؟ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے۔ دیکھیے سمجھیے اسے، اعلیٰ حضرت نے ڈائریکٹ نہیں کہا نہ رکھا غیر سے، پہلے کہا انہیں جانا، انہیں قرآن سے جانا، انہیں حدیث سے جانا۔ جب جان گیا تو اب میرا دل کہتا ہے کہ مان بھی لو اس طریقے کا، تو میں نے انہیں ہی مانا، اور جب مان لیا اور ان کی عظمتوں کو جان لیا تو اب مجھے کسی کی حاجت نہیں۔ کیوں کہوں بے بس میں، کیوں کہوں بے بس میں، تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کروڑ۔ جانو گے نہیں تو مان نہیں سکتے جیسا مان۔ بہت سارے مانتے ہیں لیکن جیسا ماننا چاہیے ویسا نہیں مانتے، اس لیے کہ جیسا جاننا چاہیے ویسا نہیں جانتے۔ اسی لیے ترجمہ کیا تو معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گمراہ بھی لکھ دیا اور گناہوں کی معافی کا تذکرہ بھی کر دیا۔ ان نادانوں اور عقل کے اندھوں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ گنہگار اور گمراہ کی اطاعت نہیں ہوتی، اطاعت تو معصوم کی ہوتی ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو معصوم بنایا، اسی لیے ان کی اطاعت کو لازم قرار دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہماری ناکامی کی وجہ کیا ہے؟ ہم آج زمانے کے اندر پیروں تلے روندے کیوں جا رہے ہیں؟ آج ہمارا وقار کا تاج کیوں اتار دیا گیا؟ آج در در کی ٹھوکریں ہم کیوں کھا رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہم عزت کے متلاشی ہیں؟ حالانکہ عزت کا متلاشی ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن اس نے کنڈیشن رکھی، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ تم مومن بن جاؤ، عزت کو تمہارے قدموں کا بوسہ لے گی۔ یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا، یہ پروردگار جل جلالہ فرما رہا ہے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ کس سمت جا رہے ہیں؟ بیانات، جمعہ میں خطابات ہو رہے ہیں، جلسوں میں خطابات ہو رہے ہیں۔ امت کی زندگی کی روش میں شاید کہیں تھوڑی سی چینجز نظر آئے، ورنہ جیسے آئے ویسے چلے گئے۔
کیوں؟ تو سنیے حضرت فضیل بن عیاض سے ان کی والدہ نے کیا کہا. مقصد بھول گئے. آؤ بڑا جلسہ ہے عید میلاد کا، ہم چلتے ہیں. بس فیضی صاحب سے نعت سنیں گے، ان سے نعت سنیں گے، فلاں کا بیان سنیں گے، ان کا بیان سنیں گے، رات بھر جاگیں گے، چلے آئے. مقصد نہیں. حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ سے کہتے ہیں امی جان. کون فضیل بن عیاض؟ اللہ آپ جانتے ہیں مسجد نبوی شریف کے وہ محدث کہ جس راستے سے اپنے گھر سے چل کر کے مسجد نبوی شریف میں جاتے تھے، اس راستے میں جانور کبھی پلیدی نہیں کرتا. اور جب ایک بزرگ کا گزر اس راستے سے ہوا، دیکھا راستے میں پلیدی تھی، پکار اٹھے کیا فضیل چلے گئے؟ زمین پہ احترام کا. حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ماں سے کہا ماں مجھے اجازت دو، میں ایک مجلس میں جانا چاہتا. ماں نے کہا کیوں بیٹا کون سی مجلس ہے؟ کہا ایک بہت بڑے خطیب آئے ہیں، میں ان کی تقریر سن. بیٹے تقریر سننے جانے کا مقصد کیا ہے؟ ماں میں نے سنا ہے بہت اچھے خطیب. فرماتے بیٹے ایک بات اچھی طریقے سے جانے سے پہلے نیت کر کہ جو کچھ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان سنوں گا اس پر عمل کروں گا. اگر یہ نیت کیے بغیر تم گئے اور تم نے ساری باتیں سنی لیکن عمل کا کوئی ارادہ نہیں، تو جاننے کے بعد عمل نہ کرنے پر گناہ زیادہ ہوگا. آج ہم سب کی سنتے ہیں. کورونا میں کہہ دیا گیا ماسک لگاؤ، کوئی بھی بغیر ماسک کے. مسجد میں صفوں میں ڈسٹینس تیار، سی سی ٹی وی لگا ہوا ہے، رفتار کم. کاش کہ مسلمان اللہ اور اس کی بات اسی طریقے سے تو کیا بلکہ اس سے زیادہ انداز میں ماننا شروع کر دیتا، تو آج جو ہماری قوم کی حالت ہے یہ حالت کبھی نہیں کبھی نہیں. آپ جانتے ہیں ایک دیہات کے بابا، دیہاتی بابا عجیب ٹائپ کے ہوتے ہیں، ان کے سوال بھی بڑے عجیب ہوتے. شہر میں پہنچ گئے تو جب شہر میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں فٹ بال کھیل رہے ہیں، اور فٹ بال میں یہی ہوتا ہے کہ گیند کو لات مارتے ہیں اور دونوں جانب والے لات مارتے ہیں. تو یہ گیم چل رہا تھا، فٹ بال کا میچ چل رہا تھا، دونوں ٹیم والے بال کو لات مار رہے تھے، گیند کو لات مار رہے تھے. بابا سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ کیا ہے، یہ گیند کو لات مارنے کی وجہ کیا ہے، اس گیند کا قصور کیا ہے. ایک صاحب بیٹھے دیکھ رہے تھے میچ، ان سے پوچھا کہ آخر اس گیند کا قصور کیا ہے کہ سب اس کو لات. غور سے ہماری زندگی تباہی کے دہانے پر جو ہے اس کی وجہ سمجھا رہا. اس بابا نے اس سے پوچھا کہ سب گیند کو لات کیوں مار رہے ہیں؟ تو اس شخص نے جواب میں کہا بابا وجہ سب سے بڑی ہے کہ گیند اندر سے خالی. اگر گیند اور یہ بال اندر سے بھرا ہوا ہوتا نا تو کسی کی لات مارنے کی طاقت نہیں ہوتی. مسلمانوں ایمان اپنے سینے میں اتنا بٹھا لو کہ یہ ایمان تمہیں کمزور نہیں کرے گا. قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. سب کچھ اب زبان پر رہ گیا ہے، دل میں اللہ ماجد. اسی لیے کہنے والے نے کہا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عرض کرنے کا منشا یہ ہے اللہ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا تاکہ ہم رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کریں. جو حضور فرما دیں اس پر کوئی اعتراض کی گنجائش نہیں، چچوپن کی گنجائش نہیں. جو کچھ کہہ دیا حضور نے بس پر عمل کے لیے تیار ہو جاؤ. اے اللہ اگر تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، فرما برداری کریں گے، بات مانیں گے تو میرے مولا ہمیں کیا نصیب ہوگا. تو قرآن پکار پکار کر کہتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اسے بڑی کامیابی مل گئی بڑی. نافرمانی سے کامیابی نہیں ملے گی، آقا کریم کے ارشاد کے خلاف زندگی گزار کر کامیابی نہیں ملے گی. اور اسی کے ساتھ میں یہ آپ کو بتا دوں کہ ظلم کے پنجے سے رہائی چاہتے ہو تو مصطفیٰ پیارے کی اطاعت کرو. میں سمجھا دوں. ابو جہل نے اپنے پنجے میں کنکریوں کو لیا اور حضور سے پوچھتا ہے کہ میری مٹھی میں کیا ہے، مٹھی میں کیا ہے، کنکریاں تھیں. اس نے کہا بتائیے اس میں کیا ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں بتاؤں تیرے کیا ہے یا جو تیری میں ہے وہ بتا دے کہ میں کون ہوں. اس نے کہا اگر مٹھی میں جو ہے وہ بتا دے تو سبحان اللہ. کیا کہا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریوں کو حکم دیا اور ابو جہل سے فرمایا اپنے کان کی طرف اپنی مٹھی کو لے جا. وہ کان کی طرف لے کر کے گیا، کنکریوں نے کلمہ پڑھنا شروع کیا. اس نے فوراً مٹھی کھولی اور پتھروں کو پھینک دیا. جواب مل رہا ہے ظالم کے پنجوں سے
نجات چاہتے ہو تو حضور کی بات مان لو، اللہ تمہیں ظلم سے نجات عطا فرما دے گا۔ جب تک حضور کی بات نہیں مانی تھی، یہ پنکری جو ہے مٹھی کے اندر تھی، اور بات مان دی تو اللہ تعالیٰ نے اسے نجات عطا فرما۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہماری بربادی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی۔ ہماری بربادی کی وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دینا ہے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے خلاف زندگی گزارنا ہے۔ اس وجہ سے ہم تباہ ہیں، اس وجہ سے ہم برباد ہیں۔ اور کچھ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کریں گے، پتہ نہیں دنیا ہمیں کیا سمجھے گی۔ یہی وجہ تو ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پی لیتے ہیں، یہی وجہ تو ہے کھڑے ہو کر پیشاب کر لیتے ہیں، یہی وجہ تو ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا لحاظ نہیں رکھتے۔ لیکن آئیے میں آپ کو بتاؤں صحابہ کامیاب کیوں تھے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی سے گفتگو کرتے مسکراتے ہوئے بات کرتے، مسکراتے ہوئے گفتگو کرتے۔ ایک دن ان کی بیوی نے کہا آپ عجیب ہیں، جس کسی سے بھی بات کرتے ہیں مسکراتے ہوئے بات کرتے ہیں، لوگ آپ کو پتہ نہیں پاگل نہ سمجھ بیٹھے۔ قربان جائیے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب پر ارشاد فرماتے ہیں اللہ اللہ، فرماتے ہیں تم مجھے مسکراتے ہوئے بات کرنے دیکھ کر کے یہ کہہ رہی ہو کہ دنیا مجھے پاگل نہ سمجھے؟ سن لو، مجھے دنیا کی کوئی پرواہ نہیں، دنیا مجھے کیا سمجھتی ہے، میں نے تو اپنے آقا کو جس طریقے سے بات کرتے دیکھا، میں اپنے آقا کے طریقے پر عمل کرتا ہوں، پھر چاہے دنیا مجھے پاگل کہے یا عقل مند، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، جب یہ کیفیت تھی، جب حضور کے فرمان پر، حضور کے طریقے پر عمل کا یہ جذبہ تھا، یہ قوم کبھی پیچھے نہیں تھی، یہ قوم تباہی کے بہانے پر نہیں تھی۔ لیکن جب سے اس قوم نے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنا چھوڑ دیا، یہ قوم برباد تباہ ہوا۔ مجھے تو حیرت ہو رہی ہے کہ رات کے 2:30 پونے 3 بجے آپ بیٹھ کر سن رہے ہیں، اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ شاید زندگی میں کبھی اتنی دیر گئے تک بھی بیان کر، اور میں جانتا ہوں کہ یہ وقت بیان کا نہیں، لیکن میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ سن رہے ہیں، تو میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ آیا ہوں تو کچھ پیغام پہنچا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جسم پر پھٹا ہوا کپڑا رہے، جھوپڑی رہے، چٹائی کا بستر رہے، سواری کے لیے سائیکل بھی نہ ہو، لیکن اگر زندگی میں حضور کے فرمان پر عمل کا جذبہ رہا اور عمل کی کیفیت رہی اور عمل کرتے رہے، خدا کی قسم میں پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں دنیا کی کوئی طاقت کبھی تمہیں شکست نہیں۔ آئیے میں آپ کو مثال کے ذریعے سمجھ، آج ہمارا حال یہ ہے کہ غریب کو دیکھ کر تیوڑی چڑھ جاتی، یہ کہاں ہے؟ سلام کرنا اچھا نہیں لگتا، بلکہ ایک بھائی اگر کروڑ پتی ہے اور دوسرا بھائی غریب ہے تو اس بھائی کا تعارف کرانے میں بھی شرماتا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کی دعوت پر بھی نہیں جائے گا۔ غریب سلام کرے تو جواب دینا اپنی توہین سمجھے گا۔ اور دوسری بات، غریب بھی نہیں، جو پھٹے کپڑے پہنا ہو، پیون والے کپڑے پہنا ہو، اس سے کوئی دوستی، اس سے کوئی دعوت بھی نہیں، اس سے کوئی گھر پر بلاتا بھی نہیں، اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی۔ لیکن یہ وہ غریب ہیں جو عام غریب ہے، ان کے ساتھ ایسا نہیں۔ میں آپ کو ایک غریب ایسا جس نے پیون والے کپڑے پہنے، کوئی محل ان کا نہیں، کوئی سواری ان کی، لیکن بادشاہ بھی کاسے گدائی لے کر ان کے پاس بھی، وہ کوئی اور نہیں، سلطان الدین غریب نواز۔ عام غریب سے آدمی منہ موڑ سکتا ہے، لیکن جس کی زندگی اطاعت رسول میں گزرے، وہ پیون والا کپڑا پہن کر بھی بادشاہ ہے۔ اطاعت رسول بہت بڑی طاقت ہے، اطاعت رسول بہت بڑا سرمایہ ہے۔ مکے کی سرزمین کا جائزہ لیجیے، حضرت بلال کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا، گرم ریت پر سلایا جاتا، برف کی سیلیں ان کے سینے پہ رکھی جاتی۔ آپ جانتے ہیں جب حضرت بلال کو صدیق اکبر نے آزاد کروایا، خرید کر آزاد کیا، اور پھر فتح مکہ کے موقع پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ جب مکہ مکرمہ پہنچے اور اذان کا وقت ہوا، صدیق اکبر بھی، فاروق اعظم بھی، عثمان غنی بھی، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی، اور بھی صحابہ موجود تھے، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا بلال کعبے کی چھت پر چڑھ کر کے اذان کہو۔ حضرت بلال کعبے کی چھت پر چڑھے اور جیسے ہی کہا اللہ اکبر اللہ اکبر،
سیدنا صدیق اکبر جو کعبے کے قریب کھڑے تھے ان پر غشی تاری ہوئی اور بے ہوش ہو گئے. فاروق اعظم نے سہارا. اذان ختم ہوئی. کافی دیر کے بعد جب صدیق اکبر کو ہوش آیا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر اذان تو اس سے پہلے بھی تم نے بلال سے سنی تھی لیکن کبھی تم پر غشی تاری نہیں ہوئی. آج جب بلال نے اذان کہی تمہاری یہ کیفیت کیسے ہو گئی؟ جواب ارشاد فرماتے عمر یہ وہی بلال ہے نا جسے اسی شہر میں گرم ریت پر گھسیٹا جاتا تھا. یہ وہی بلال ہے جسے آگ کے انگاروں پر لٹایا جاتا تھا. عمر ذرا سوچو تو صحیح, تم اپنے قبیلے کے بڑے ہو, میں اپنے قبیلے کا بڑا ہوں, لیکن تم اور ہم کعبے کے پاس کھڑے ہیں اور بلال کے قدموں کو کعبہ چوم رہا ہے. بلال کے قدموں کو کعبہ چوم رہا ہے. یہ بلال کو عظمت ملی کیسے؟ مصطفیٰ کی محبت و اطاعت کی بنیاد پر اللہ نے یہ عزت عطا فرمائی. کہاں بھاگ رہے ہو عزت کی؟ عزت دینے والی ذات خدا کی, کامیابی دینے والی ذات خدا کی, کامرانی دینے والی ذات خدا کی ہے. اور وہی خدا فرما رہا ہے کہ تم اگر جاننا چاہتے ہو کہ کامیاب کون ہے اور کس سے بڑی کامیابی میں نے عطا کر دی تو دو ہی چیزیں, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جس نے اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی میں نے اسے بڑی کامیابی